هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ رفع یدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ رفع یدین کس کس موقع پہ کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ہر اللہ اکبر کے ساتھ کرنا چاہیے یا کچھ جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر سجدے سے اٹھ کے یا رفع یدین ایکسکیوز می آئی ایم سوری، تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پلیز رفع یدین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفع دین کرنے کے جو ہیں وہ یعنی ایک ہے شروع میں جب نماز ہم سٹارٹ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر، نمبر 1۔ نمبر 2 جب رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر۔ نمبر 3 جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ 3 جگہیں ہیں، اور چوتھی جگہ ہے جب 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اتحیات سے اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہ 4 جگہیں ہیں رفع الیدین کی۔ شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ اس کے علاوہ سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے کے شروع اور سجدے کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ یعنی کبھی کبھار ثابت ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے میں اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا ہے، لیکن وہ روٹین نہیں ہے، وہ صحابہ نے جنہوں نے روایت کیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سجدے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پرمنٹ عمل جو ہے وہ شروع میں اللہ اکبر کے ساتھ، نمبر 2 رکوع سے جاتے وقت، نمبر 2 رکوع میں اٹھتے وقت، اور نمبر 3 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت، ان جگہوں پہ رفع دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم وطر مس کر دیتے ہیں تو کیا اس کی بھی قضا ہوگی، اور وہ کیسے ادا کی جائے گی؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر اگر مس ہو گئے تو اس کی قضا ہی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آپ اس کی جگہ پہ نفل پڑھ لیں، وہی اس کی قضا ہوگی، اور اگر وطر ہی کی طرح اس کو پڑھ لیں گے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، تب بھی جائز ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ اس وطر کی جگہ پہ آپ اس نفل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 کر کے، تو وہ بہتر ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوال کرنا تھا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم کب تک رہے گا؟ بعض بولتے کہ فجر تک رہیں گا، فجر کے اذان تک رہتا، بعض بولتے کہ 12 بجے کے بعد ختم ہو جاتا، صحیح ٹائمنگ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عشاء کی نماز کا ٹائم وہ اس ویڈیو میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہے رات کی آدھی رات تک، وہ 12 بجے ہونا لازم نہیں ہے، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 11 بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے اور طلوع ہو رہا ہے 6 بجے، تو اب آدھی رات 12 بجے بنتی ہے، اور اگر سورج غروب ہو رہا ہے 5 بجے اور طلوع ہو رہا ہے ادھر جو ہے وہ 6 بجے، تو آپ کی آدھی رات جو ہے وہ 12:30 بجے ہو رہی ہے۔ حدیث میں نصف اللیل کا لفظ آیا ہے، یعنی عشاء الی نصف اللیل، آدھی رات، ابو داؤد کی روایت میں ہے آدھی رات تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، فجر کی نماز تک نہیں ہے۔ صحیح جو ہے وہ عشاء کی نماز آدھی رات کا مطلب یہ ہے مغرب کی اذان سے لے کے دوسرے دن تک، اشراق تک، سورج نکل تک کا جو ٹائم ہے، اس کا جو سینٹر جہاں بنے گا وہاں تک نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز تک نہیں ہوتا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ سجدہ سہو کا آپ نے جو طریقہ بتایا ہے، اس میں آپ نے کہا کہ پہلے 2 سجدے کر لے، اس کے بعد سلام کرے،
یا پھر پہلے سلام کر لے اس کے بعد سجدے کر لے تو اس سے سجدہ سہو ہو جائے گا. لیکن میں نے ابھی تک جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور ابھی تک کرتے آئی ہوں وہ اس طرح سے تھا کہ آیت الکرسی اور درود شریف کے بعد پڑھنے کے بعد میں اپنے رائٹ سائڈ میں سلام کرتی تھی اور اس کے بعد 2 سجدے کرتی تھی. اس کے بعد پھر سے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ لینے کے بعد رائٹ پہ سلام اور پھر لیفٹ پہ سلام کرتی تھی اور یہ میرا طریقہ ہوتا تھا سجدہ سہو کرنے کا. تو کیا یہ طریقہ اب تک غلط تھا؟ مطلب 2 سجدے جو کرنے ہیں پورے کر لینے ہیں اس کے بعد رائٹ اور لیفٹ میں سلام پھیر دینے ہیں بس یہ کمپلیٹ ہے، یا پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کی احادیث بھی وہاں پہ بیان کی ہیں کہ بخاری میں اور مسلم میں اور باقی سنن کی کتابوں میں سجدہ صاحب کا یہی طریقہ آیا ہے کہ آخر میں 2 سجدے کر لیں اور فوری سلام پھیر دیں، یا پھر سلام پھیر دیں اور بعد میں 2 سجدے کر لیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آیا ہے. جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ اتحیات کے بعد اتحیات کے بعد جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ یعنی ایک طرف سلام پھیر کے سجدے 2 کر کے پھر اٹھ کر پھر دوبارہ اتحیات پوری پڑھنی ہے، تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں نہیں آیا ہے. صحیح حدیث میں وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. جو پہلے کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اصل میں ہم مسلمان جو ہے نا وہ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں. بس جیسے ہمارے بڑوں نے کر لیا ہم بھی ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں. وہ ہمارا بڑا کرتا تھا، وہ ہے، یہ ہے، اسی پہ ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی. ایسا نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ یعنی آخر میں نماز کے آخر میں درود شریف دعائیں پوری کر کے ڈائریکٹ 2 سجدے کریں اور فوراً سلام پھیر دیں، رائٹ اور لیفٹ دونوں پھیر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف پھیر کر پھر 2 سجدے کر لیں. دونوں طرح یہ جائز ہے اور اس کے وہاں پہ اس کلپ میں باقاعدہ وہ مینشن کیے گئے ہیں اس کے حدیث کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ آج جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے لیٹ جوائن کی ہے، تو مثلاً اگر ان کی پہلی رکعت کے آخری سجدے میں آپ نے جوائن کی ہے تو کیا وہ والی رکعت آپ کی کاؤنٹ ہوئے گی کہ نہیں؟ اور جب دوسری ان کی رکعت ہوئے گی تو کیا وہ آپ کی پہلی ہوگی؟ اور اگر آپ اتنا لیٹ جوائن کرتے ہیں کہ ان کی فار ایگزامپل 4 رکعت اگر انہوں نے پڑھنی ہے، ان کا اگر تیسرا رکعت ہے اور آپ کی دوسری رکعت ہے، تو کیا آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے یا نہیں، یا آپ ان کے ساتھ ہی تیسری رکعت میں اتحیات کر رہے ہوں گے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لون ہیں لوگ آ رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جماعت کے ساتھ جب ملنا ہے نا تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے نماز والوں نے کرنا ہے. آپ کی دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، جو بھی ہے، جب امام کے ساتھ اسی ایکشن میں، اسی ایکٹ میں داخل ہونا ہے جہاں پہ امام موجود ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کہاں پہ ہے، وہیں پہ شامل ہو کے امام بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، کرنا وہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری دوسری ہے تو ہم بیٹھے ہیں، ہماری دوسری ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں. ایسا نہیں. امام کے پیچھے وہی کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ اگر رکوع سے پہلے اتنی سی دیر میں مل گئے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے تو تب وہ رکعت شمار ہوگی، اور اگر فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. رکوع میں آ کے ملے ہیں، سجدے میں ملے ہیں، پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں، کسی بھی جگہ پہ ملے ہیں تو پہلی رکعت شمار نہیں ہوگی. اب اگر ہم رکوع سے اتنا پہلے مل گئے کہ سورۃ فاتحہ جلدی سے پڑھ لی، اب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے لگے تھا، بس اس سے 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ پہلے آ کے ہم مل گئے. مثال کے طور پہ امام پڑھ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم، امام پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہاں پہ کہیں پہنچا تھا امام اور ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے. اب یہاں پہ ہم جلدی سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا ہے تو ہم جلدی سے اپنی فاتحہ پوری کر کے تھوڑا سا امام سے پیچھے رہ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام سے پیچھے رہنے میں فرق نہیں پڑتا، آگے بڑھنے سے فرق پڑتا ہے.
تو اپنی سورۃ فاتحہ پوری کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. امام کی کمر کے ساتھ ہماری کمر مل جائے گی, امام بھی رکوع میں, ہم بھی رکوع میں چلے گئے. اب یہ رکعت شمار ہو جائے گی. لیکن اگر امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا, اب ہم پیچھے سے آئے ہیں تو اب ہم کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی شروع کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں جائیں. اللہ اکبر کہہ کے پہلے ہاتھ باندھیں, کھڑے ہوں اور پھر رکوع میں سجدے میں جائیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ اس ایکٹ میں جانا ہے جہاں امام پہنچا ہوا ہے, چاہے وہ اتحیات میں ہے, چاہے وہ سجدے میں ہے, چاہے وہ رکوع میں ہے, چاہے وہ جس جگہ پر ہے. اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے سیدھا ہونا اور پھر آگے اگلے امام کے ساتھ جا کے جانا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, اگر تو فاتحہ پڑھ لی ہے تو رکعت شمار ہو جائے گی, اور اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت شمار نہیں ہوگی. اور نمبر 4, آپ کی اپنی رکعت کی ترتیب چل رہی ہے, امام کی اپنی. مثلا آپ دوسری رکعت میں آ کے ملے ہیں, رکوع کے بعد ملے ہیں, یا دوسری رکعت میں آ کے مل گئے ہیں, تو آپ کی پہلی ہے, امام کی دوسری ہے. امام کی دوسری ہو گئی, آپ کی پہلی ہو گئی. امام کی تیسری ہو گئی, آپ کی دوسری ہو گئی. امام کی چوتھی ہوگی, آپ کی تیسری ہو گئی. امام نے چوتھی کے بعد سلام پھیرا اور آپ نے اٹھ کر ایک رکعت پڑھ لی, وہ آپ کی چوتھی. اب یہ جو اٹھ کر پڑھنی ہے یہ آپ پہلی نہیں پڑھیں گے. مت سوچیں کہ میں نے وہ جو پہلی رہ گئی ہے وہ والا پڑھ رہا ہوں, یا وہ نہیں. اب یہ آپ اپنی چوتھی ہی پڑھ رہے ہیں, آپ اپنی پہلی نہیں پڑھ رہے, آپ اپنی چوتھی ہی پڑھ رہے ہیں. باقاعدہ یہ امام کے ساتھ ملنا, یہ آپ کو جو کلپ دیا گیا اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ما فاتکم فاتموا, جو نماز رہ گئی ہے اب اس کو پورا کر لو. تو وہ جو چوتھی آپ کی پہلی رکعت آپ پڑھ چکے ہیں, یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب امام سے کھڑا ہونا ہے, امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھنی ہیں, اب آپ اپنے لیے سلام پھرنے کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہیں تو یہاں سبحانک اللہم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ الحمدللہ پڑھ کر ہی اپنی نماز کو شروع کریں گے, اور اپنی چوتھی رکعت ہوگی, اس کے بعد اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. گویا کہ 4 باتیں میں نے بتائی ہیں. نمبر 1, فاتحہ پڑھی ہے تو رکعت شمار ہے, فاتحہ نہیں تو وہ رکعت شمار نہیں. نمبر 2, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ڈائریکٹ اس ایکٹ میں جانا ہے جہاں پہ امام موجود ہوتا ہے. نمبر 3, آپ نے نماز میں داخل ہونے کے بعد اٹھنا بیٹھنا امام کی طرح ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی دوسری رکعت ہے اور امام کی تیسری رکعت ہے تو آپ تو دوسری رکعت بیٹھتے ہیں اور امام کھڑا ہو رہا ہے, تو امام کی وجہ سے آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اور جو رکعت رہ گئی ہوگی امام کے سلام پھیرنے کے بعد, اس کو جو ہے آپ اٹھ کے پورا کر لیں گے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی.